والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اصال ثواب کی محفل ہے. جھوم جھوم کر میرے آقا کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے. سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہر بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے. جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے. میری آنکھوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی. کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی. بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی. کہ جیاں سونا ہے بی بی زہرا دا لال. کہ جیاں سونا ہے بی بی زہرا دا لال. روزانہ رسول چمدا پیشانی حسین دی. کتنی عظیم ہے کہانی حسین دی. بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی. کہ جیاں سونا ہے بی بی زہرا دا لال. روزانہ رسول چمدا پیشانی حسین دی. ملے گی جنت پیے گا کوثر. قبر میں بھی اس کو ہی چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر. قبر میں بھی اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت کے لائق ذی وقار عالی مرتبت بزرگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوش نصیب غلاموں، آپ تمامی حضرات کی تشریف آوری اور فقیر کی حاضری. ہمارے انتہائی محترم بزرگ جناب حاجی محمد فاضل رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب دعائے مغفرت اور ترقی درجات کے حوالے سے ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ حاجی صاحب قبلہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ فرمائے اور خالق کائنات ان کے جمیع لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی حضرت صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حفیظ اللہ سعیدی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے اور آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے
کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہے. تو میں اس طرح خراج تحسین پیش کروں گا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کو اہل بیت سے جو محبت تھی، جو آل نبی سے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، وہ بھی بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ عقیدہ اہل سنت کی وضاحت بھی کروں گا. نبی کے غلاموں 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی بھی مسلمان میرے آقا کا سچا غلام آل نبی پر، اہل بیت پر آج بھی اپنا تن من دھن قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ زمانے کی اور تاریخ کی چال بازیاں ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا اور اہل بیت کو صحابہ کرام کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا، ورنہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج ایک ادنا سا مسلمان آل نبی کی غلامی پہ فخر کرتا ہے تو وہ میرے آقا کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام جن کی تربیت مدینے کے تاجدار نے فرمائی ہوگی، وہ آل نبی کے کیسے مقابلے میں آ سکتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں، باقی لوگوں کا امتحان دنیا کے ادارے لیتے ہیں، کوئی مدرسے میں امتحان دے رہا ہوتا ہے، کوئی کالج میں امتحان دے رہا ہوتا ہے اور اس ادارے کے لوگ انہیں کامیابی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لا دیتے ہیں، اور یہ میرے نبی کے صحابہ وہ عظمت والے صحابہ ہیں جن کا امتحان خود خالق کائنات نے لیا ہے، اور پھر کامیابی کی سند اس کتاب میں عطا فرمائی ہے جسے میرے رب نے ساری کتابوں کی سردار بنایا ہے. برادران اسلام، خالق کائنات اپنے عظمت والے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ذوق سے محبت سے کہتے سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، یہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان خود خالق کائنات نے لیا ہے، اور اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جناب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی جناب سیدنا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا، اللہ فرماتا ہے ان کا امتحان بھی میں نے لیا ہے، ان کے دلوں کو پاکیزہ بھی میں نے فرمایا ہے، اور دلوں کے اندر تقوی والی دولت بھی رب کائنات نے خود عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں اس تمہید کے بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت ہے، آپ کا زمانہ خلافت شروع ہو گیا. جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں ہیں. جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شہزادے تھے، ان دونوں شہزادوں میں بازار میں کچھ شکر رنجی ہو گئی، بظاہر کچھ جھگڑا ہو گیا، تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم بھی ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو. جناب سیدنا عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے ذہن میں تھا کہ میرے ابو جان 22 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران ہیں اور یہ انہیں اپنا غلام کہہ رہے ہیں. فوراً اپنے ابا جان کی خدمت میں پہنچے اور جا کر شکایت کی کہ ابا جان آج امام حسین نے مجھے اپنے غلام کا بیٹا کہہ دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کو کروڑوں سلام. میرے نبی کے تربیت یافتہ اس غلام نے اپنے شہزادے کو کاغذ بھی عطا فرمایا، قلم بھی عطا فرمایا. فرمایا میرے بیٹے
جاؤ دیر نہ کرو، امام حسین سے کہو کہ یہی جملے اس کاغذ پہ ذرا تحریر فرما دیں۔ اور فرمایا جب تحریر کھو جائے تو نیچے امام حسین کے دستخط بھی لے لینا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ میرے ابا حضور ثبوت اکٹھے فرما رہے ہیں، پروف جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں، پھر امام حسین کے خلاف کارروائی فرمائیں گے۔ لیکن تاریخ نے سارا منظر اور نقشہ ہی بدل دیا جب عبداللہ بن عمر یہ کلمات لکھوا کر واپس فاروق اعظم کی خدمت میں گئے۔ آپ کی کچہری لگی ہوئی تھی، تخت پہ جلوہ گر تھے، سارے وزراء کابینہ کے ارکان موجود تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کی تحریر دیکھ کر کھڑے ہو کر استقبال بھی فرمایا اور چوم کر آنکھوں سے بھی لگایا۔ حاضرین نے پوچھا سیدنا عمر یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو آج سے سیدنا عمر فاروق اہل بیت کے مسند غلاموں میں شامل ہو گیا۔ نبی کے غلاموں یہ ہے محبت آل نبی سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، اور اس لیے حضور کے عاشق خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں۔ اسا خادمہ ہے یار آل نبی دے تے ساڈی جند تے جان حسین دتے پتر بھرا او میاں سب راہ خدا کیتا ان احسان حسین ہے اج تائیں یاد زمانے نو تے ان پڑھیا قرآن حسین نبی کے غلاموں اس دنیا میں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن نبی کے غلاموں گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، خانقاہوں میں جا کر قرآن پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن دھر میدان کرب و بلا میں ہو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا امام حسین کا کام ہے۔ اور اسی بات کی طرف شاعر اشارہ فرما رہے ہیں، ہے اج تائیں یاد زمانے نو تے انج پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسوم تے ساڈا دین ایمان حسین۔ نبی کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم نے بڑی کچہری میں احترام وہ ہوتا ہے جو سب لوگوں کے سامنے کیا جائے، مجمع عام میں کیا جائے، خلوت میں تو لوگ نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے آج 22 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران ہیں، اور امام حسین نے 2 جملے لکھ کے دیے، اس کے احترام میں بھی کھڑے ہو کر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور پھر البدایہ والنہایہ میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم سے جب لوگوں نے استفسار کیا تو فرمایا دیکھتے نہیں ہو آج سے عمر اہل بیت کے مستند غلاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا میرے ساتھیوں، میرے گھر والوں، میری کابینہ کے ارکان سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، ایک دن میں نے بھی دنیا چھوڑنی ہے، تمہیں وصیت کر رہا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو امام حسین کی لکھی ہوئی سند عمر فاروق کے سینے پہ رکھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا قبر میں اہل بیت کی غلامی کی سند لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ منکر نکیر کو پتہ لگ جائے کہ فاروق اعظم ایسے قبر میں نہیں آ گیا بلکہ لجپال نبی کے نواسے سے غلامی کی سند لے کر آ گیا ہے۔ تو نبی کے غلاموں، یہ اہل بیت کی خدمت کرنا، ان کی غلامی کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کو جو عقیدہ دیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ آپ نے امام حسین کی لکھی ہوئی تحریر کفن میں رکھوائی، اور آج شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ہر فرد اپنے کفن پہ لکھ کر لے جائے گا کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کی غلامی کا فخر عطا فرما رکھا ہے۔ نبی کے غلاموں، تاریخ ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بہت زیادہ مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آیا، آپ کا بیت المال بھر گیا۔ صبح ہوتی تقسیم کرنا شروع فرما دیتے، تخت پہ ساتھ بیٹھتے، خازن ساتھ بیٹھتا، بیت المال کا انچارج ساتھ بیٹھتا۔ اسی میں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے ہیں، تشریف لے آئے اور عرض کی ابا جان میں نے بھی جنگ میں حصہ لیا ہے، میرا حصہ بھی بیت المال سے عطا فرمائیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو 500 درہم دے دیے جائیں۔ اس وقت کے اعتبار سے بڑی رقم تھی، آپ لے کر وصول فرما کر قبول کر لیے، وہیں بیٹھ گئے، باقی لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اور اسی اسنا میں تاریخ نے منظر دیکھا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو نبی کے غلاموں، خلیفہ وقت نے کھڑے ہو کر دونوں شہزادوں کا استقبال فرمایا اور مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئی، کہنا بھی نہیں پڑا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے پہلے ہی حکم جاری فرما دیا کہ اے خازن بیت المال، ان دونوں شہزادوں کو 1,000 درہم عطا فرما دیا۔ اب جناب عبداللہ بن عمر پھر بولے، عرض کی ابا جان، نبی علیہ السلام کی زہری حیات طیبہ میں جوان تھا، اس وقت جنگیں لڑا کرتا تھا، میں ایک جری مرد مجاہد ہوں اور یہ دونوں شہزادے ابھی جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، آپ نے مجھے 500 درہم دیے اور ان شہزادوں کو 1,000 درہم دے دیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے سینے پہ نقش ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اے عبداللہ، ان کا مقابلہ نہ کر، ان کو تو اللہ نے ہر اعتبار سے شہزادہ بنایا ہے۔ فرمایا ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں ہے، فرمایا ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، فرمایا تو کسی اعتبار سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انہیں حسب کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی دین و دنیا کا شہزادہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے بڑی معنی فروز بات فرما رہے ہیں، جسدی مثال نہ کوئی، جسدی مثال نہ کوئی، اوتے اکوئی ذات شبیر حسب
نصب عرفا یا لا، میرے امام کا حسب اور نسب کتنا اعلیٰ ہے۔ فرمایا اماں جان کو دیکھو تو ساری جنت کی عورتوں کی سردار نظر آتی ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرمایا نظر اٹھا کر ابا جان کو دیکھو تو مولا کائنات سارے ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جس سلسلے میں تعلق ہو کسی کا، فرمایا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک اس پر مہر تصدیق مولا کائنات خود نصب نہیں فرماتے۔ بلکہ تفسیر بزری میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے جو ولی گزرے ہیں، فرمایا میرے عظمت والے رب نے انہیں جو ولایت عطا فرمائی ہے وہ بھی مولا علی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ پہلے روحانی طور پہ مولا علی مہر تصدیق ثبت فرماتے تھے، اور ظہری ولادت کے بعد جلوہ گری کے بعد قیامت تک جس ولی کو ولایت ملے گی اس وقت ملے گی جب مولا علی اس پہ مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے۔ اور اسی حسب و نسب کو جو شاعر نے اشارہ کر کے بتایا ہے، جناب فاروق اعظم نے یہی جملے فرمائے۔ حدیث میں جو کلمات ہیں، فرمایا تیری ماں جیسی ان کی ماں نہیں ہے، تیرے باپ جیسا ان کا باپ نہیں ہے، فرمایا تیری ماں کے مقابلے میں ان کی ماں عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور تیرے باپ کے مقابلے میں ان کا باپ عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ فرمایا ذرا آگے نظر اٹھا کر دیکھو کہ ان کے نانا جان کو خالق کائنات نے امام الانبیاء والمرسلین بنایا ہے۔ فرمایا ان کی نانی جان کو دیکھو تو انہیں خالق کائنات نے ملکۃ العرب ہونے کا اعزاز عطا فرما رکھا ہے۔ اسی بات کو اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، حسب نصب عرفا یا لا، تے اسی منیا جگدا پیرے سیرت ساری یارو پاک نبی دی آتے متھیاں بدرے منیر اعظم شکال حسین سخی دی کہ نری حیدر دی تصویر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کے تربیت یافتہ عظمت والے صحابہ کرام دل و جان سے آل نبی کا احترام بھی کرتے تھے، اپنی جان اپنا مال وہ بھی قربان کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس دور ہے، اور آپ نے قاضی القضات جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہوا تھا، اور فیصلہ مولا علی فرمایا کرتے تھے۔ دو شخص ایسے آ گئے جن کے دلوں میں بیماری تھی، جنہیں بغض اہل بیت کا مرض لاحق تھا۔ آپ نے جناب سیدنا مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی اقضِ بینہما، اے پیارے علی یہ دو سائلین آئے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔